محدث نے باب باندھا ہو اپنی حدیث کی کتاب میں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، غیب کا علم تھا اللہ کے نبی کو، ایک محدث نے نہیں لکھا۔ کوئی ایک محدث کی کتاب بتاؤ جس میں یہ باب باندھا گیا ہو یا کتاب لکھی گئی ہو کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے، اللہ کے نبی مختار کل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یہاں پر ہمارے درمیان میں۔ سرکار کی اونٹنی گم ہو گئی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جاؤ میری اونٹنی کو تلاش کرو۔ تو اب صحابہ اونٹنی تلاش کرنے نکلے تو کچھ منافق ایک جگہ جمع ہو گئے، ٹولی بنا کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو محمد کا حال تو یہ ہے کہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، کہتے آسمان میں جنت ہے، جنت میں اتنی حوریں ہیں، اتنے فرشتے ہیں، فرشتے یہ کرتے ہیں، فرشتے یہ خبر لاتے ہیں، جنت میں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ چل رہا ہے، یہ ساری خبریں آسمانوں کی دیتے ہیں، اور زمین کے بارے میں ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ کہا کیا تھا، وما یدری محمد بالغیب، کہا محمد غیب کی بات کیا جانے۔ دیکھیں جملہ کیا تھا، یہ حدیث میں کن کن لوگوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں واقعے کو لکھا، ابن جریر نے اس کو لکھا، ابن حضرت امام نصفی نے مدارک میں لکھا، تفسیر خازن میں، متعدد تفاسیر میں یہ روایت آئی، متعدد حدیثوں میں۔ بولی کیا تھی، وما یدری محمد بالغیب، محمد غیب کیا جانے۔ دیکھ لیجئے کس کی بولی بولی جا رہی ہے آج، یہ منافقوں کی بولی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا محمد آسمان کی باتیں کرتے، اونٹنی کہاں یہی نہیں پتا ان کو، اور محمد غیب کہاں جانے، اور ہنستے لگے، کہہ لگانے لگے۔ تو کچھ صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ صحابہ کرام نے جب ان کو ہنستے ہوئے دیکھا اور ان کی باتوں کو سن لیا تو انہوں نے صحابہ نے کہا مردودو، رسول اللہ کی توہین کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، کہتے ہو کہ محمد غیب نہیں جانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی کا پتہ نہیں۔ تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ اب یہ تو صحابہ نے سن لیا تو کیا کہا، قسمیں کھانے لگے، کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھیے اگر تم تاریخ پڑھو گے نا تو بالکل آج کے منافق سامنے آیا نظر آئیں گے کہ بولی وہیں سے وراثتاً آئی ہے، کہ پہلے کفر کر دیتے ہیں، گستاخی کر دیتے ہیں، اور پھر جب پکڑو تو بولتے نہیں ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ قسمیں کھائی، کہا اللہ کی قسم ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، کہا کہ میں تو حکمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جاؤ تلاش کرو، کیا وہ سمجھتے کہ مجھے نہیں معلوم اونٹنی کہاں ہے؟ قسم خدا کی میں تو جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، مجھے غیب کی خبر ہے، میرے رب نے مجھے خبریں غیب کی دی ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ وہ تو حکمتاً میں کچھ کام جاننے کے باوجود بھی تم سے کہتا ہوں کہ کرو۔ اب اس کی مثال دوں کہ جاننے کے باوجود پھر کیوں کہتے رہے صحابہ کو جاؤ ڈھونڈو، سمجھنا ہے تو سن لیجئے اس کو مثال کو۔ مولا کائنات ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اس کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ملفوظات اسرار الاولیاء میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ جو پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہوا، خارجی ہوا، اور اسی نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی کا آزاد کردہ غلام تھا، جب غلام تھا تو حضرت مولا کائنات کے ساتھ سفر پہ ہے، تو جنگل سے گزر رہے ہیں تو اس کو پیاس محسوس ہوئی عبد الرحمن کو، تو کہتا ہے علی میرے آقا اگر پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو آپ نے کہا ٹھہر ابھی تیرے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا قبرستان دکھا، قبر بوسیدہ تھی، کسی زمانے میں آبادی تھی، اب آبادی ختم ہو چکی تھی، دور دور تک آبادی کا نشان نہیں تھا، قبریں تھی کچھ ٹوٹی پھوٹی۔ تو حضرت علی ایک قبر کے پاس گئے اور اس قبر کے مردے کو مخاطب کیا، کس انداز میں مخاطب کیا، یا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور وہ آدم تک نسب بیان کیا اس کا، اے فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے فلاں کے فلاں کے فلاں، وہ آدم تک اس کا پورا خاندان اور سجرہ بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا بتا پانی کہاں ہے، کیا پوچھا، پانی کہاں ہے۔ تو ابن ملجم دیکھ رہا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا علی مرتضیٰ، آپ سیدھا جائیں اور پھر اس طرح مڑ جائیں تو وہاں پر ایک کنواں ہے، وہیں پانی مل جائے گا۔ تو ابن ملجم کہتا ہے آقا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، بڑی عجیب بات ہے، آپ اس کا نام جانتے، اس کے باپ کا نام جانتے، اس کے باپ کے باپ کا نام جانتے، اس کے باپ کے باپ کا نام، اس کے باپ کے باپ کا نام، حتیٰ کہ حضرت آدم تک آپ نے اس کا سلسلہ نسب خاندان بتا دیا، یہ سب جانتے ہیں آپ اس کے باپ داداؤں کے نام، نہیں جانتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ پانی کہاں ہے۔
یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو مولا کائنات مسکرائے، کہا قسم خدا کی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ روئے زمین پر کہاں پانی ہے اور کہاں خشکی ہے اور کہاں کتنا پانی ہے، مگر میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ مجھ میں تکبر نہ آئے کہ میرا نفس کہ علی تو سب جانتا ہے، تو میں کچھ پوچھ بھی لیتا ہوں. تو یہ ان کی بزرگوں کی اپنی ایک انداز ہوتا تھا، جانتے تو سب تھے مگر اس کے باوجود بھی پوچھ لیا کرتے تھے. اب کچھ لوگ کیسی باتیں کرتے، بھائی رسول کے دروازے پر ایک صحابہ ہے اور انہوں نے کہا رسول اللہ ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے، اور اس پر ایک وہابی نے اعتراض کیا. میں نے حدیث پڑھی بھی، کتاب بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی. تو کتاب میں لکھتا ہے ایک صحابیہ ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کیا رسول اللہ ہے؟ تو حضور نے اندر سے آواز دی کون؟ تو حضور کو معلوم ہوتا غیب تھا، تو حضور نے یہ نہیں جانا کہ کون ہے. کون کیوں پوچھا؟ میں کہتا ہوں خبیثو، کب تک ادھورا دین بتاؤں گے تم؟ ابے حدیث پوری تو پڑھ کر بھی پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ تمہارا ایمان ہی ادھورا ہے، تو حدیث کب پوری پڑھو گے تم؟ حدیث کے بعد کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. نبی نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا میں. جیسے کہ عادت ہوتی ہے دروا، ہم بھی یہی کرتے، بیل بجاتے رہو اندر کون آیا؟ میں ہوں. ابھی میں کون ہے؟ تو سرکار جلال میں ناراض ہوئے، حضرت ام المومنین سے فرماتے اس سے کہو کہ یہ میں کیا ہوتا ہے. تو حضرت ام المومنین جلال کو سمجھ گئی، تو آپ نے کچھ تو نہیں کہا، البتہ دروازہ کھول کے ہٹ گئی. وہ اندر آئے، رسول جلال سے فرماتے کہ کیا تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جب پوچھا جائے کون تو وہ اپنا نام بتائے، نہ کہ میں کون ہوتا ہے، میں سے کیا پوچھاؤں گا. تو رسول تہذیب سکھانا چاہتے تھے، تو تہذیب سکھانے کے لیے آپ نے پوچھا کون، دیکھے کہ یہ تہذیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. نبی کو معلوم تو تھا کون ہے، مگر اب اس کی تہذیب کا امتحان ہو رہا ہے. تو امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جب کامیاب نہیں ہوئے تو نبی نے ادب سکھا دیا. اور سدا ادب یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ اور آواز دو تو گھر والا پوچھے کون تو اپنا نام بتاؤ. اب میں جاؤں اور کوئی پوچھے کون تو میں کہوں بھائی میں فاروق رضوی، تاکہ معلوم ہو جائے بھائی فاروق رضی بولے میں کون میں بھائی. تو یہ حکمتیں ہوتی، لیکن یہ سمجھتے کہ صاحب غیب نہیں. تو بہرحال رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں میری اونٹنی کہاں ہے، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں جھاڑیوں کے پاس، وہ جھاڑیوں کو کھا رہی ہے میری اونٹنی، جنگل کے فلاں حصے میں. صحابہ گئے، صحابہ فرماتے ہم نے اونٹنی کو وہیں پایا، اور انہی جھاڑیوں میں وہ جھاڑیاں کھا رہی تھی جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی تھی. جب ہم اونٹنی کو لے کر آئے تو منافق قسمیں کھانے لگے. ہم نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ دیکھو اونٹنی وہی ملی جہاں نبی نے بتایا تھا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے منافقوں نے؟ ارے اللہ کی قسم ہم تو یہی کہہ رہے تھے، ہمارا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے، نبی کو کچھ پتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم نے تو یہی کہہ دیا. تو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 65 اور 66 نازل ہوتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ فرماتا ہے ارے محبوب ان سے فرما دیجئے کیا اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کی آیتوں سے ہنسی کرتے ہو، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو اور اس سے تمسخر کرتے ہو؟ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کیا فرمایا اللہ نے؟ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کافر ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کے علم غیب پر سوالیہ نشان لگایا. تو آج جو لوگ کہتے کہ نبی غیب کیا جانے، تو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بولی منافقوں کی.